اب میرے دوست ایک اور عجیب بات آپ کو سناؤں، ایک بہت عجیب بات آپ کو سناؤں. ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت جابر. کون حضرت؟ سنا نہیں سنا حضرت؟ 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے. کتنے؟ 1500. 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو کر رہے، 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن جو اٹھنی پر بیٹھے وہ اٹھنی بالکل دبلی، بالکل پتلی، بالکل مرنے کے قریب. اب ہوتا کیا، 1500 صحابہ، اب سارے صحابہ سفر میں آگے اور حضرت جابر بھائی پیچھے ہونا ہی تھا. اس لیے سارے صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے، اور ان کے پاس جو اٹھنی ہے وہ بوڑھی ہے اور مری مرائی ہے اور بالکل دبلی پتلی ہے. تو ہوتا کیا، اب سارے صحابہ آگے اور اتنا آگے کہ کچھ نظر بھی نہ آوے. حضرت جابر پریشان، کوئی نظر نہیں آتا. لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صحابہ آگے چلے جاتے. تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اعلان کرتے آئی نا جابر. جابر کہاں؟ تو سب کہتے وہ تو بہت اٹھنی ان کی بہت دبلی ہے، وہ بہت پیچھے آتے. ہمارے نبی فرماتے ٹھہرو، جب تک جابر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. حضرت جابر فرماتے ہوتا کیا، حضرت جابر کہتے میں دھیرے دھیرے جاتا. اب سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھائی سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھوکے پیاسے. کہتے ہیں میرے نبی تو کچھ نہیں فرماتے، رحمت للعالمین تھے. میرے نبی تو اتنا کہتے جابر آ گئے چلو ہم آگے بڑھے، بس اتنا کہتے آ گئے چلو ہم. لیکن کہتے باقی جتنے تھے نا مجھے آنکھ نکال نکال کے دیکھتے تھے اور ان میں سے کچھ تو کہتے تھے جابر کیا ضرورت تھی آنے کی، جب اپنے پاس اٹھنی برابر نہیں تو آنے کی ضرورت کیا، 1500 تو تھے نا، ایک کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑ جاتا. ارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے، جب سواری نہیں تو آنے کی ضرورت کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نبی کو انتظار کرنا پڑا اور صحابہ نے گور گور کر مجھے دیکھا. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ کھانا یہی ہوگا، نماز بھی یہی ہوگی اور آرام بھی یہی پر ہوگا. ہمارے نبی نے اعلان کیا. حضرت جابر فرماتے دھیرے 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 جب میں وہاں پر آیا مجھے لوگوں نے بتایا نماز بھی یہی پڑھنا، کھانا بھی یہی پر کھانا اور آرام بھی یہی پر کرنا. حضرت جابر فرماتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا بھی نہیں، میں نماز میری اکیلے پڑھ لوں گا، آپ مجھے اجازت دو میں آگے چلا جاؤں تاکہ میری یہ دبلی پتلی اٹھنی چلتی رہے گی، چلتی اور میں آگے نکل جاؤں گا، پھر آپ لوگ آؤ گے تو ملاقات تو ہو ہی جائے گی. تو ہمارے نبی نے فرمایا کھانا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول بھوک نہیں لگی، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے جانے دو، نماز بھی میری اکیلے پڑھ لوں گا. لیکن آپ انتظار کرتے ہیں، ایک نبی انتظار کرے تو امتی کو برداشت نہیں ہوتا. بھائی برداشت ہوگا امتی کو؟ نبی کو تک آپ دھوپ میں کھڑے رہتے، یہ 1400-1500 صحابہ دھوپ میں کھڑے رہتے اور میرے اکیلے کی وجہ سے کھڑے رہتے. ارے میں اپنا کھانا بھی کر لوں گا، میں اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا، میں اپنا آرام بھی کر لوں گا، مجھے جانے دو. ہمارے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا جابر اٹھنی باندھو. گئے اٹھنی باندھے، ادھر آؤ. آئے، کہا بیٹھو، اور کہا جب تک تو نہیں کھائے گا آج میں بھی نہیں کھاؤں گا. میرے دوستو کیا محبت ہوگی، اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارے نبی کیسی محبت کرتے تھے، اور آج ہم لوگ آپس میں ہمارے نبی کی محبت تو دیکھو. حضرت جابر فرماتے اب کھانے کا معاملہ آ گیا اور نبی نے کیا فرمایا، تو نہیں کھائے گا تو میں بھی. حضرت جابر بیٹھ گئے، کھانا لگا. حضرت جابر تھوڑا تھوڑا کھائے، بھائی سامنے نبی بیٹھے ہو تو کوئی دھڑا دھڑ تھوڑی کھائے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا جابر کھا لے، جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرے گا میں اٹھنے والا نہیں. حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا کھایا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لیا، اپنی نماز پڑھوں گا، مجھے آگے تو جانے دو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ جابر ابھی آسان ہوگی، اور جہاں میں نماز پڑھاؤں گا تو بالکل میرے پیچھے کھڑا رہے. اب نماز بھی ہو گئی، اب تو آرام کرنے کا وقت آیا. بھائی قیلولہ آرام کرنے کا وقت آیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو میں آگے بڑھوں، آپ لوگ آرام کرو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ، جو چادر میرے واسطے بچھی ہے اسی چادر پر تو بھی آرام کرے گا. حضرت جابر فرماتے، سنو، حضرت جابر فرماتے نبی کی چادر بچھی ہوئی تھی لیکن میرے اندر کیا ہمت کہ میں نبی کی چادر پر آرام کروں. تو حضرت جابر تھوڑے ریت پر سو گئے. کس پر سو گئے؟ ریت پر سو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آگے آؤ، کپڑا ہے، چادر ہے، اس پر آرام کرو. حضرت جابر فرماتے جب میں وہ چادر پر گیا تو حیران ہو گیا، ارے بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر، بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ایسی چمکتی تھی کہ میں نے میرے پیارے نبی کو کہا وہ تو آسمان پر چمکتی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا تو بھی آ جا، تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا.
تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی آرام بھی ہوا, کھانا بھی ہوا, اب وقت آیا جانے کا. تو ہمارے نبی نے اعلان کیا ارحلو, چلو تیاری کرو, چلو تیاری کرو. حضرت جابر فرماتے اب تو نبی تو چلے اپنی اٹھنے کی طرف, میں چلا اپنی اٹھنے کی طرف. لیکن حضرت جابر فرماتے دل میں سوچتا تھا اب معلوم نہیں کتنے لوگوں کی گالیاں کھانا اور کتنا گھور گھور کے دیکھنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے رسی کھولا اور اس اٹھنی کے اوپر بیٹھا. ابھی بیٹھا جاتا تھا, پیچھے سے میرے نبی نے آواز دی جابر, اے جابر یہ اٹھنی مجھ کو بیچے گا, یہ اٹھنی مجھ کو, ارے کہو نا مجھ کو. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول کیا بیچوں, یہ منزل تک جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ بھی نہیں معلوم, کب اس کی وکٹ گر جاوے. ارے یہ منزل تک پہنچے, یہ اٹھنی تو بالکل دبلی پتلی بوڑھی سے تو بالکل مری مرائی اٹھنی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. بیچے گا؟ حضرت جابر نے کہا آپ کہو تو بیچوں گا, لیکن بیچ دوں گا تو میں چلتا چلتا ہوں گا. بھائی جب ایک تو بوڑھی اٹھنی کا سہارا ہے وہ بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بیچ دے, منزل پہ سودا پورا, ابھی بیچ دے, سودا ادھر کر لے وے, وہاں قبضہ میں کر لوں گا, اٹھنی تجھ سے لے لوں گا. تو حضرت جابر نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ میں بیچوں کیسے, اس کی کیا قیمت؟ ہمارے نبی نے کہا 40 اوقیہ چاندی میں دینے والا ہوں, 40 اوقیہ چاندی یعنی چاندی کا ڈھیر میں دینے والا. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول منظور ہے. کون منظور نہیں کرے گا, ارے کوئی منظور نہیں, اللہ کے رسول منظور ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لاؤ اٹھنی لاؤ, اٹھنی لاؤ میرے پاس. حضرت جابر وہ اٹھنی کو لے کر آئے, اتر گئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھنی کے سر سے لے کر اس کی پیٹھ تک پھیرا اور کہا ارکب علی, اے جابر اب سوار ہو جا, اب سوار ہو جا. حضرت جابر کہتے کیا کرتا, بوڑھی سڑی اور ایسی مری مرائی اٹھنی بیٹھ گیا. اور حضرت جابر کہتے اتنے میں تو میرے نبی بھی اٹھنی پر بیٹھے اور میرے نبی بھی آگے آگے چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک قدم, دو قدم, تین قدم, چار قدم, 10 قدم, دھیرے دھیرے اٹھنی چلی, آگے لوگ جا رہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے یوں لگام تھوڑا ڈھیلی کیا, اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے جو اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا, میری اٹھنی ایسی دوڑی, ایسی دوڑی, ایسی دوڑی, ایسی دوڑی کہ ساری اٹھنیوں کو پیچھے کر دیا, یہاں تک کہ میرے نبی کی اٹھنی کو بھی پیچھے کر دیا. اور میں کہتا تعجب مت کرو, نبی کی اٹھنی پیچھے نہیں ہوئی, وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی. ارے وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی, بس وہ اٹھنی دوڑی 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 آگے چلی گئی. حضرت جابر کہتے سمجھ میں نہ آوے اٹھنی پہ بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. اور حضرت جابر کہتے وہ اٹھنی گئی اتنی آگے کہ مجھے پیچھے کوئی نظر نہیں آوے. تو حضرت جابر کہتے میں بھی اٹھنی لے کر کھڑا ہو گیا. جب سب لوگ آئے تو میں نے کہا تمہاری اٹھنی میں کوئی پاور نہیں بھائی. کہتے میں نے بھی آنکھ نکال کر تلکا بھی تلکا, انہوں نے بھی آنکھ نکالی تھی نا. میں نے کہا یہ کوئی اٹھنی ہے؟ ارے اٹھنی تو جابر کی ہے, جابر کی, کہ پتہ نہ چلے کہ اٹھنی پر بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. حضرت جابر فرماتے پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا, پھر میں نے لوگوں کو سنایا. حضرت جابر کہتے ہیں اب میری اٹھنی تو ایسی دھوم دھام دھڑاکے سے چلے. حضرت جابر کہتے میں نے دل میں خیال کیا اتنی اچھی اٹھنی اب بیچوں گا نہیں, سودا کینسل, اٹھنی بیچوں گا. یہ پھر خیال آیا کہ کروں کیا کروں, یہ اٹھنی کو سودا کینسل کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں, کیسے کروں؟ تو حضرت جابر کہتے جب میں منزل پر پہنچ گیا, اول من وصل, کہتے سب سے پہلے میں منزل پر پہنچا. کہتے جیسے میں منزل پر پہنچا میں دیکھنے لگا, اندازہ لگایا کہ میرے نبی کہاں آرام کریں گے. وہ سائے دار درخت ہے, وہاں اس کے نیچے میرے نبی آرام کریں گے. حضرت جابر کہتے وہ سائے دار درخت کے بالکل اپوزٹ میں گئے, بالکل اپوزٹ میں گیا اور ایک درخت کے ساتھ میں نے اٹھنی کو باندھا اور انتظار کرنے لگا, ابھی آئیں گے, ابھی آئیں گے, ابھی آئیں گے. کہتے تھوڑی دیر میں پورا قافلہ آیا. حضرت جابر فرماتے وضو کیا, مصلی بچھایا, اللہ اکبر, 2 رکعت شکرانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھوں گا تو کوئی تھوڑی مجھے پوچھے گا بھائی نماز میں. اور کہتے میں نے دیکھا, کہتے نماز ہو گئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. میں نے دیکھا سب لوگ کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا, کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا. حضرت جابر کہتے سب لوگ بزی ہو گئے, سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے. حضرت جابر کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب بزی ہو گئے, اولاد بزی, اب کوئی ٹینشن نہیں, سب اپنا اپنا کام کر رہے. حضرت جابر کہتے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, یوں میں مڑا, فیدا ہوا بلال. کون تھے حضرت؟ اب بلال کہہ رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جابر اللہ کے رسول اٹھنی کے ساتھ بلا رہے ہیں. اب حضرت جابر اور بلال تو دوست ہے نا, فرینڈ. حضرت جابر نے کہا بلال ادھر بیٹھ, پہلے ایک بات کر, یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا نہیں ہے, یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا. حضرت جابر بیٹھے تھے کھڑے, حضرت بلال بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا انت لا تبی, تو نہیں بیچے گا؟ ارے تو بیچے گا نہیں؟ حضرت جابر نے کہا نا, یہ اٹھنی اتنی بڑھاپے میں ایسے جوان گھوڑے کی طرح دوڑے, اس کو کوئی بیچتا ہے؟ ہاں, کہنا سودا کینسل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا جابر ذرا سوچ تو صحیح, تو کس کا سودا کینسل کرتا؟ ارے تو نبی کا سودا کینسل کرتا, کہیں اللہ تیرے ایمان کو کینسل نہ کر دے. تو نبی کا سودا کینسل کرتا, نبی سے جو سودا ہوا اس کو کینسل کرتا. اور حضرت بلال نے تو کہہ دیا اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں, تیرے خاندان کا بھی کوئی کمال نہیں, اور تیری اٹھنی کا بھی کوئی کمال نہیں. وہ کمال
میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا تھا جس نے اٹھنی کے مقدر ہی کو بدل دیا. کس کا کمال تھا؟ میرے نبی کے مبارک. اب سننا، حضرت جابر سمجھ گئے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، نبی سے سودا کینسل کرنا تو بہت بڑا گناہ. تو حضرت جابر نے کیا کہا، بلال دیکھ غلطی ہو گئی لیکن وہاں جا کے بولنا نہیں، وہاں جا کے بولنا میں چل رہا ہوں. اب حضرت بلال آگے آگے، حضرت جابر پیچھے پیچھے اٹھنی کو لے کر جا رہے. وہ سامنے درخت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. ہمارے نبی نے فرمایا آجا جابر آجا، جابر آجا. جب حضرت جابر قریب، اٹھنی بھی قریب، بلال بھی قریب، ہمارے نبی نے پوچھا جابر بیچنا چاہتے ہو نا؟ اتريد ان تبيعني، چاہتے ہو نا کہ اٹھنی مجھے بیچے؟ تو حضرت جابر بلال کو دیکھے کہ یہ کچھ بولے تو نہیں، تو یوں دیکھے تو بلال تو کہا، حضرت جابر کہا اللہ کے رسول آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ ارے آپ نبی ہے، آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ یہ اٹھنی میں بیچنے کو تیار. کہا تیار؟ تیار. کہا وہاں بلال کو کیا بول رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہاں بلال کو میں بول رہا تھا آپ کو وہ موبائل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں کہ موبائل کر دیا ہو. ہاں ہاں، وہاں اس وقت لوہے کا موبائل نہیں چلتا، وہاں جبرائیل والا موبائل چلتا تھا. کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا؟ کہاں جو آسمان کی باتیں بتا سکتا وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہیں بتا سکتا. جو نبی آسمان کی باتیں بتائے وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہ بتائے. اے جابر تو بیچنا نہیں چاہتا نا؟ دل سے بتا تو بیچنا چاہتا؟ اللہ کے رسول چاہتا ہوں اور نہیں بھی چاہتا. کیا فرمایا؟ چاہتا ہوں ارید ولا ارید، چاہتا بھی نہیں بھی چاہتا. نبی سے سودا کینسل نہیں کر سکتا اور دل تو نہیں چاہتا، یہ بات بالکل پکی. ہمارے نبی نے فرمایا بلال کتنے پر سودا ہوا تھا؟ کہا 40 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کہا ضد 50 اوقیہ چاندی دے دے اور اٹھنی بھی میری طرف سے واپس ہدیہ کر دے. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، سننا بہت کام کی بات ہے، اے بلال 50 اوقیہ چاندی بھی دے دے، اٹھنی بھی واپس کر دے. حضرت جابر خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اٹھنی بھی لے لیا، 50 اوقیہ چاندی بھی لے لیا، اپنی اٹھنی پر بیٹھے جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آدھا سودا کر کے جاتا ہے، پورا کاروبار کر کے جا. حضرت جابر سوچے یہ واپس کیا معاملہ آیا. حضرت جابر پھر آئے، کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا دنیا لے کے جاتا ہے آخرت نہیں لے کر جائے گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. کہا دنیا لے کر جاتا آخرت نہیں لے کر جائے گا. حضرت جابر نے فرمایا آخرت کا کیا مطلب؟ کہا بیٹھ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ، سب لوگ کہو اپنا مبارک ہاتھ جابر کے سینے پر رکھا اور ہمارے نبی نے 27 مرتبہ فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا. اے اللہ جابر کی مغفرت کر دے، جابر کو معاف کر دے، اللہ جابر پر رحم کر دے. کتنی مرتبہ؟ ہاتھ اٹھے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جب 27 مرتبہ ہو گیا نبی نے مبارک ہاتھ ہٹایا، حضرت جابر اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میرے دوستوں وہ خوشی کے آنسو تھے. اٹھنی پر بیٹھے اور کہا اے صحابہ، اے 1500 صحابہ، اگر میرے نبی نے ایک مرتبہ میرے لیے معافی کی دعا مانگی ہوتی اللہ مجھ کو معاف کر دیتا. میرے نبی نے 27 مرتبہ معافی کی دعا مانگی ہے. اندازہ لگاؤ جابر کی مغفرت کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میں نے تجھے زمین پر پیدا کیا، اسی وقت میں نے تیری روزی کو لکھ لیا. تو اللہ نے تو ہم سب کی روزی لکھی ہے. بولو اللہ نے ہم سب کی روزی لکھی، اور جو اللہ نے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ ہم کو ملے گا. زمانہ ہے نا بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. تقریباً 90% لوگ اپنے کاروبار میں پریشان ہیں. 90% بلکہ اس سے زیادہ ہی کہو کاروبار میں پریشان ہے. نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا. جس کی زبان پر دیکھو ایک ہی بات ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار اچھا چلتا تھا، پہلے ہمارے میلیں چلتی تھی، پہلے مشینیں برابر کام کرتی تھی، پہلے مزدور برابر آیا کرتے تھے. اب دن بدن آدمی قرض میں مبتلا ہوتا اور ہوتا ہوتا اتنا پریشان ہو جاتا کہ اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو سوال یہ ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار کون چلاتا تھا؟ نہیں ساتھ میں بول رہا، کاروبار کون چلاتا تھا؟ اب کون چلائے گا؟ لیکن اب ہماری زبان پر ایک بات آ گئی ہے کہ حکومت بدل گئی، قانون بدل گیا، سپریم کورٹ کا معاملہ، ہائی کورٹ کا معاملہ، انکم ٹیکس کا معاملہ، یہ معاملہ وہ معاملہ. یہ سب میرے دوستوں بہانے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین
किसी हुकूमत पर नहीं है। हमने जब से कलमा पढ़ा हमारा यकीन अल्लाह पर है। बोलो ना, रोजी देने वाला कौन है? बोलो, रोजी देने वाला कौन? कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरा बंदा, मैंने तुझे जमीन पर पैदा किया, उसी वक्त मैंने तेरी रोजी को लिख लिया। तो अल्लाह ने तो हम सबकी रोजी लिखी है। बोलो, अल्लाह ने हम सबकी रोजी लिखी, और जो अल्लाह ने लिखा है अल्लाह की कसम वो हमको मिलेगा। लेकिन नहीं मिल रहा। मेरे दोस्तों बहुत मेहनतें कर रहे हैं, बड़े पापड़ बेल रहे हैं, इधर इन्फ्लुएंस लगा रहे, उधर जा रहे, मगर ना, पहले मेरा काम बहुत अच्छा था, अब मेरा काम नहीं चलता। आज एक वाकया सुनाऊंगा, इसी पर फैसला करेंगे कि हमारी रोजी फिर कैसे शुरू हो जाए। कौन कौन तैयार है भाई रोजी के लिए? बेहिसाब छप्पर फाड़ के बरकत वाली रोजी मिले, तैयार हो ना आप लोग? उसके लिए एक वाकया सुनना पड़ेगा। सब गौर से सुनना, वाकया सुनना, टाइम हमारा खत्म होगा इंशाअल्लाह। वाकया ये है कि मदीने पाक से बहुत दूर एक गांव, बोलो मदीने पाक से बहुत दूर एक गांव, गांव का नाम है जोहफा। बोलो, गांव का नाम क्या है? जोहफा। बहुत दूर गांव है। वहाँ एक फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, मियाँ बीवी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और घर में खाने को कुछ नहीं। बोलो, घर में खाने को कुछ नहीं, मतलब थोड़ा मिला नहीं मिला, कभी बच्चों ने खाया, कभी माँ बाप ने खाया नहीं खाया, एक जमाना गुजर गया, ये गरीबी में है। एक दिन उस घर की औरत, वो घर की जो औरत है ना, वो अपने शोहर को कहती है कि कितना अच्छा हो कि आप अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ और जाकर कुछ कहो कि अल्लाह हमारी मदद करे और हमारे कुछ खाने पीने का, कारोबार का कोई इंतजाम हो जाए। तो वो जो सहाबी है ना, वो शर्माने लगे, कहने लगे ना, वहां जाना बहुत बहुत बड़ा दरबार होता है और वहां अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे सहाबा होते हैं। वो औरत क्या कहती है, नहीं तुम जाओ, अगर हिम्मत हो तो मांग लेना और न हिम्मत हो तो किसी और से न मांगना, इसलिए कि हमने हाथ फैलाया है तो सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। अब आप सोचो कैसा मसला होगा। वो सहाबी गए, उस जमाने में उनके पास कोई सवारी भी नहीं है, वो चले 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 चले, बिल्कुल दोपहर का वक्त, चिलचिलाती गर्मी, और वो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। अब सुनना, जैसे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, सलाम कलाम हुआ, घर में आए, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहां से आए, तो बताया इतने दूर से आया और मालूम नहीं कैसा भूखा प्यासा में आया हूं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई जरूरत के वास्ते आए? तो कहा अल्लाह के रसूल, हमारे घर वाले आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी बीवी भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, और एक ही बात कही है कि हमारे घर में खाने पीने को कुछ नहीं, आपको इंतजाम कर दे तो अच्छा है, और अगर आप तकलीफ ना उठाना, अगर आप इंतजाम ना कर सको तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। हम मर तो सकते मगर अल्लाह रसूल के बाद किसी के पास नहीं जा सकते। अब सुनना, वो सहाबी कैसे रो के कहे होंगे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। क्या फरमाया मालूम? कुछ नहीं है मेरे पास। बोलो ना, क्या कहा? कुछ नहीं है, मा लिया मिन सबील, मेरे पास कुछ नहीं है। और हमारे नबी के आंखों में आंसू थे, फरमाया हाँ मुझे मालूम है तुम भूखे रहते होंगे, अरे कभी कभी तुम्हारी दूसरी सुबह होती होगी, कभी चौथी सुबह होती होगी। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम, मेरी तो कभी कभी 7वीं सुबह भी हो जाती है, खाने को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। तो वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल कुछ तो दे देते। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कमरे में थे, वो कमरे में हमारी माँ हजरत आयशा थी। हमारे नबी ने कहा आयशा, अरे घर में कुछ हो तो इनको दे दो। तो अंदर से हजरत आयशा की आवाज आई, लैसा फिल बैति शैउन, बोलो घर में कुछ भी नहीं। हमारे नबी ने कहा सुना ना तुमने, घर में कुछ भी नहीं है। वो साहबी बैठे रहे। फिर हमारे आका सासम को थोड़ी देर के बाद कहते अगर कुछ हो तो दे दो ना, कुछ हो तो दे दो ना। बस हमारे नबी पाक सास ने फिर पूछा आयशा, अरे ढूंढो ना, घर में कुछ होगा, अरे शायद खजूर हो तो खजूर दे दो। अंदर से आवाज आई, घर में कुछ नहीं है, सिर्फ खजूर की एक गुठली है। खजूर भी नहीं है, बोलो खजूर की गुठली है। अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाया अल्लाह वही भेज दो। साथ में बोलना क्या आया, खजूर की
نہیں بولو نا کیا آ گیا؟ کھجور کی گٹلی آ گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم بہت دور سے آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو اور سفر کر کے آئے ہو، چلتے چلتے آئے ہو، چلچلاتی گرمی میں آئے ہو، اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ نہیں، ایک کھجور کی گٹلی ہے، ایک کھجور کی گٹلی لے کر چلے جاؤ. اچھا سچ بتانا، اگر ہم وہاں پہ ہوتے اور ہم کو کوئی کھجور کی گٹلی دیتا، لیتے ہم لوگ؟ لیتے ہم بلکہ کیا کہتے، رہنے دو تمہارے پاس ہی رہنے دو، یہ کھجور کی گٹلی تو میرے کو راستے میں بھی مل جائے گی. ارے بولو نا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ صحابی کو ہاتھ میں کھجور کی گٹلی، کیسے وہ صحابی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنا بہت دیں گے اور میں لے کر جاؤں گا، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، ارے میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، وہ میرا انتظار کرتے ہوں گے کہ ابا آئیں گے تو بہت کچھ لے کر آئیں گے، اور میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ بولو نا کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کھجور کی گٹلی. وہ کھجور کی گٹلی لیے، سننا، کھجور کی گٹلی لیے اور چلے جا رہے، روئے جا رہے، چلے جا رہے. ارے بڑی دیر میں جب اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنے گھر کے پاس پہنچے تو بیوی بھی انتظار کر رہی. وہ زمانہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کا زمانہ تو تھا نہیں. وہ بیوی دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی، وہ بچے کھڑے انتظار کر رہے. بچوں نے دیکھا تو آواز آ گئی، قد جاء ابھی، ارے ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے. جیسے آواز آئی انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر میں آئے. بیوی نے پوچھا کوئی جواب نہیں، بچوں نے پوچھا کوئی جواب نہیں. جب سب کے سب گھر میں آ گئے، جمع ہو گئے تو زور سے چیخ ماری اور کہا گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اگر ہم بھوکے ہیں ہم سے زیادہ وہ بھوکے ہیں، وہ زیادہ تڑپتے ہیں. بیوی نے کہا کچھ دیا؟ کہا دیا. کیا دیا؟ میں نے بولا کیا دیا؟ تو بیوی نے کہا کھجور کی گٹلی. تو کہا ہاں. اور بچے بھی رونے لگے، ابا کھجور کی گٹلی؟ ہاں. میرے دوستو شام کا وقت تھا. بولو کون سا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا. خیر بچوں کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کھلایا اور سلا دیا. یہ بھی سو گئے روتے روتے، بیوی بھی روتے روتے سو گئی. میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا؟ بولو میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا؟ تھوڑا بہت بچوں کو کھلا دیا، میاں بیوی سوئے. وہ بیوی ہے نا، بیوی دیکھو کیسی محبت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ بیوی سوچتی ہے میرے نبی نے کھجور کی گٹلی دی، میرے نبی نے کھجور کی گٹلی دی. نہیں، یہ کھجور کی گٹلی نہیں ہو سکتی، یہ میرے نبی کا مبارک ہاتھ لگا ہوا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اور بیوی نے رات کو اندھیرے میں اور کھجور کی گٹلی کو لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا. سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول نے کھجور کی گٹلی دی. وہ بیوی نے اس کو اپنے منہ میں رکھا. بولو سبحان اللہ. بولو اس منہ میں. آہا، جیسے منہ میں رکھا، اے مسجد عائشہ والو ہم کو یقین نہ آوے. ارے وہ عورت نے کھجور کی گٹلی کو منہ میں رکھا، اچانک وہ عورت کے منہ بھر گیا، ایسا بھر گیا کہ ایک طرف سے گٹلی کے شہد نکلتا ہے تو دوسری طرف سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے. اب گٹلی کو منہ میں رکھا، بھائی منہ تو چھوٹا ہوتا ہے. اب ایک طرف سے شہد نکلا تو منہ یہاں بھرنے لگا، یہاں سے شہد گرنے لگا اور یہاں سے دودھ نکلنے لگا. ارے وہ حیران ہو گئی کہ یہ گٹلی میں کیا ہو رہا. فوراً گٹلی کو باہر نکالا. گٹلی ویسی کی ویسی گٹلی ہے. ارے بولو کھجور کی گٹلی ویسی کی ویسی گٹلی ہے، لیکن منہ میں رکھو تو کھجور کی گٹلی کے ایک طرف سے شہد کا بہنا شروع ہو جائے اور دوسری طرف سے دودھ کا بہنا شروع ہو جائے. اور وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم، شہد تو میں نے پہلے بھی کھایا تھا، دودھ تو میں نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن ایسا دودھ اور ایسا شہد کبھی زندگی میں نہیں آیا. بس وہ بیوی تو بیوی تھی، اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پیٹ تو بھر گیا. فوراً اپنے بچوں کو اٹھایا. بچے اٹھے، کہا امی کیا ہوا؟ کہا بیٹا کھانا بہت اچھا آ گیا، اٹھ جاؤ. اور اپنے بچوں کے منہ میں جیسے کھجور کی گٹلی کو رکھا، ارے بچوں کے منہ میں بھی دودھ آنے لگا، شہد آنے لگا. ارے بچوں نے خوب پیا. اب وہ بیوی گئی کن کے پاس؟ شوہر سو رہے ہیں. ہاں سو رہے. اٹھایا تو رونے لگے، کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، بھوک بڑی پریشان کر رہی ہے، نیند نہیں آ رہی. کہتی ہے آ گیا گھر میں کھانا آ گیا. گھر میں کہاں آیا؟ وہ جو گٹلی آپ لے کر آئے. کہا لما تستہزی ماہی، کیوں مذاق کر رہی میرے ساتھ، کیوں مذاق کر رہی؟ کہا نہیں وہ کھجور کی گٹلی تو آپ منہ میں رکھو. بس کھجور کی گٹلی کو منہ میں رکھا. شروع. بولو ایک طرف سے دودھ، ایک طرف سے شہد. اتنا پیا، شوہر نے پیا، بیوی نے پیا، بچوں نے پیا. ارے آخر میں تو یہ حال ہو گیا کہ کھجور کی گٹلی کو نکالے، یوں ہاتھ میں پکڑے تو ایک طرف سے شہد ٹپکنے لگے، دوسری طرف سے دودھ ٹپکنے لگے. اب سب حیران ہو گئے، رات کا سناٹا تھا، حیران ہو گئے کیا ہوا.
غیب سے آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. غیب سے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بندو مجھ پر بھروسہ کیا نا، میں نے کھجور کی گٹلی میں جنت کی دودھ کی نہر کو جاری کر دیا، جنت کے شہد کی نہر کو جاری کر دیا. ارے قرآن کریم میں لکھا ہے فیہا انہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت میں آ جاؤ، دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہر ہوگی. غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے میری بندی تم نے اور تیرے شوہر نے مجھ پر بھروسہ کیا، ہم نے کھجور کی گٹلی میں جنت کے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر کو جاری کر دیا. اچھا بتاؤ بھائی سب کا پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا؟ ارے بولو نا بھر گیا کہ نہیں؟ اتنے پیار سے یہ لوگ تہجد کی نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ کے سامنے کیسا زاروں قطار رونے لگے. اور شوہر کیا کہتا معلوم اپنی بیوی کو؟ ایک گٹلی کو کونے میں رکھ دو، کل پھر کام آئے گی. بھائی کل پھر کام آئے گی، بھوک لگے گی تو ابھی تو ہم سب کا پیٹ بھرا ہوا. میرے دوستو وہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہوگا جو رات کو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، تہجد میں رو رہے. اور ایک جملہ تو سنو ان کا جملہ. وہ شوہر جب دعا مانگتے نا تہجد میں، یہ دعا مانگتے اللہ میری تہجد کی نماز کبھی چھوٹی نہیں، لیکن ہر رات تہجد پڑھتا تھا، صبر کرتا ہوا پڑھتا تھا. آج تہجد پڑھتا ہوں تیرا شکر کرتا ہوا پڑھ رہا ہوں. مطلب ویسے بھی تہجد تو پڑھتے تھے وہ کہاں، لیکن وہ صبر والی تہجد اور آج شکر والی تہجد. چلو سو گئے، فجر کی نماز ہو گئی، پھر اٹھے ہوں گے. جیسے اٹھے نا سب اٹھے، سب ایک ہی انتظار میں، لاؤ کیا لاؤ بھائی، کیا لے کر آؤ؟ کھجور کی گٹلی. وہ بیوی کہتی ہے صبر کرو میں جا رہی ہوں، وہ بہت کونے میں رکھا ہے، وہاں سے میں کھجور کی گٹلی لے کر آتی ہوں. ارے وہ بیوی گئی، دوڑتی ہوئی واپس آئی، کہا عجب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کھجور کی گٹلی. بولو نہیں. کہا تو ہے، کہا نہیں ہے، لیکن وہ کھجور کی گٹلی نہیں ہے، وہ تو کوئی سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے اور دن دہاڑے پورے گھر میں اجالا ہو رہا ہے. دن میں تو اجالا ہوتا ہی ہے گھر میں، لیکن اس کی وجہ سے پورا گھر چمک رہا ہے، پورا کمرہ چمک رہا. ارے شوہر بھی دوڑے، بچے بھی دوڑے، سب حیران ہو گئے. ارے وہ کھجور کی گٹلی سامنے ہے، ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں، وہ ایسا سونے کا ڈلہ ہے. ارے سونے کا ڈلہ تو ہمارے پاس بھی ہوتا، لیکن کبھی گھر نہیں چمکا. بھائی گھر چمکا؟ آپ کی بیوی نے چوڑی پہنی اور گھر چمکا ہو رہے؟ ارے بولو گھر چمکا؟ وہ ایسا سونے کا ڈلہ جس سے پورا کمرہ چمک. اب بتاؤ وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو کہتی ہے کپڑا لو، اس میں وہ رکھو، وہ اب تو کھجور نہیں ہے، وہ سونے رکھو اور جا کے اللہ کے رسول کو دے دو، اس لیے کہ یہ ان کی امانت ہے، ہماری امانت نہیں ہے. ہم ہوتے تو جاتے دینے جاتے، بلکہ بیوی بولتی چپ چاپ چھپا کے رکھ دے، بتانا ہی مت باہر جا کے کیا ہوا ہے. بولو یہ ہوتا نہیں ہوتا. وہ اللہ کی ولیہ کہتی ہے کہ لے لو، کپڑے میں لے لو اور جاؤ اور اللہ کے رسول کو دے دو اور جا کر کہہ دینا آپ نے ہم کو کھجور کی گٹلی دی تھی، ہم نے رات بھر دودھ اور شہد پیا، لیکن اب یہ ہماری امانت نہیں، یہ تو سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے. وہ شوہر گئے، کپڑے میں لیا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے، بہت دور تک چلے جا رہے. لیکن وہ صحابی کہتے اللہ کی قسم میں دروازے پر پہنچا، نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اس سے پہلے خود میرے نبی دروازے پر آ گئے، میرے نبی دروازے پر آ گئے اور آ کر کہا کیا ہوا کیا ہوا، رات کو آرام سے کھائے پیے نا. تو وہ صحابی آئے اور ہمارے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا رات کو بہت کھائے بہت پیے، مگر یہ امانت واپس کرنے آیا ہوں، یہ امانت واپس کرنے آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امانت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اسے بیچو فروخت کرو. اور ہمارے نبی نے فرمایا بیچ لو، ایسا سونے کا ڈلہ دنیا میں نہ ملے گا، اس میں لاکھوں قیمتیں آئے گی، نسلوں نسلوں تک تمہاری نسل کھاتی رہے گی. تو وہ صحابی نے لے بھائی ہمارے نبی نے مالک بنا دیا، وہ جانے لگے. ارے بولو لے کر. تو ہمارے نبی نے پھر بلایا، ادھر آؤ. آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو رکھنا ہو تو رکھ لو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا تو مالک اللہ نے تم کو بنایا، لیکن پوچھو گے نہیں اللہ نے یہ سب کیوں کیا، پوچھو گے نہیں یہ سب اللہ نے کیوں کیا، کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں،
یہ تو میرے کوئی بھی امتی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے پوچھو تو صحیح کہ یہ معاملہ کیوں ہوا۔ وہ صحابی رو کر کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نے کھجور کی گٹلی تمہیں دی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے کھجور کی گٹلی دی، لیکن تمہاری اور تمہاری بیوی کی جو مجھ سے محبت ہے، اللہ نے اس محبت کی قدر کی، اور آج کھجور کی گٹلی کو کبھی جنت کے شہد کی نہر بنایا، کبھی جنت کے دودھ کی نہر بنایا، کبھی سونے کا ٹکڑا بنایا۔ اور یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو واقعہ پورا ہوا۔